السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ٹریڈیشنل نیریٹو ہے اسلام کا، وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے علماء کو فالو کرنا ہے۔ چار امام کے باہر آپ نکل نہیں سکتے، اجتہاد آپ ان کے خلاف کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ صرف جو ہے ان علماء کو بلائنڈ فالو کرو، اور جو ہے اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا دماغ لگاؤ گے وہ ویسا ہی ہے کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ بھائی اگر نفس کی پیروی کرنا ہوتا تو دین کیوں فالو کرتے؟ بنا دین کو فالو کر کے بھی نفس کی تو پیروی کی جا سکتی ہے نا۔ اور انفیکٹ جتنے بھی لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کر رہے، جو زنا کر رہے، جو فحش حرکت کرتے ہیں، وہ تو کوئی ریلیجن کا سہارا نہیں لے رہے، وہ تو اپنے آپ میں ہی جو ہے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اس میں تو ان کو تو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو بنا ریلیجن کے تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے۔ جو بندہ ریلیجن کو فالو کرے گا وہ کیسے اب نفس کا پیروی کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہاں، انلیس آپ جو ہے ریلیجن سے کچھ کما رہے ہو، یا آپ کو کوئی دنیاوی بینیفٹ مل رہی ہے ریلیجن سے، جیسے آپ کو حد سے زیادہ عزت مل رہا ہے، آپ کو حد سے زیادہ چندہ مل رہا ہے، تو آپ کا ایک مقام ہے سوسائٹی میں، تو ریلیجن کو آپ تب یوز کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بندہ جو ہے ریلیجن کو فالو کر رہا ہے تو وہ اپنی نفس کی پیروی کیسے کر رہا ہے؟ وہ تو اپنا عقل لڑا رہا ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہے، تو اگر غلط ہے تو اس کو کیوں غلط ہے یہ بھی بتا دو نا۔ آپ ڈائریکٹ آگے بولتے ہو وہ نفس کا پیروی کر رہا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے وہ نفس کا پیروی کر رہا ہے؟ کیا قرآن نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو بندہ خود سے دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے؟ یا قرآن نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتے؟ ایسی بات تو کچھ نہیں کہی ہے۔ اس کا جسٹ الٹ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت ایزی بنایا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، یا پھر کوئی ہے جو کہ قرآن کی یہ ایڈوائس لے سکے؟ تو قرآن تو اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرتا جس ٹائپ کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قرآن میں فرمایا ہے نا اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے اسکالرس اور اپنے مونگس کو جو ہے اپنا رب بنا دیا گیا۔ یہ جوز اینڈ کرسچنس کو بولا گیا تھا، تو جوز اینڈ کرسچنس کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں مانتے اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات تو ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کی عبادت کرنے کی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے مسلمان جو ہے، کیا وہ اپنے خاص کر فرقہ پرست مسلمان، وہ اپنے علماء کی بنائی ہوئی چیز کو حلال اور اپنے علماء کی بنائی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھتے؟ آپ ٹرپل طلاق کا مسئلہ دیکھ لیجیے، کیا سب کے سب ٹرپل طلاق کو ایک سیٹنگ میں حلال مطلب نافذ نہیں کر دیتے؟ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اور ایک فیملی اجڑ جاتا ہے، اور اس کے وجہ سے جو ہے حلالہ کا جو ایک کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ غلط کانسیپٹ ہے۔ لیکن کیونکہ چار امام نے کہہ دیا ہے لہٰذا ہمیں یہ چیز فالو کرنا پڑے گا، تو یہ کہیں نہ کہیں ہم ان کی عبادت کرنے لگے۔ بھائی اگر چار امام نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اتنے بڑے بڑے علماء کیا غلط تھے؟ ہاں بھائی غلط تھے۔ جس طرح کرسچنس کے علماء غلط ہے، ان کی کتابوں میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ گاڈ ایک ہے لیکن پھر بھی وہ ٹرینٹی میں مانتے ہیں، تو اس طرح آپ کے علماء بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ بھائی آپ کے علماء کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے نا، تو جبریل نے یا ان کے پر وحی تو آتی نہیں ہے، تو جس طرح ان کے علماء غلط ہو سکتے اس طرح آپ کے علماء غلط ہوتے ہیں۔ خاص کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تم بھی قدم و قدم بالش و بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گھو کے سورات میں بھی گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں تو پھر اور کون؟ تو اسی طرح سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ علماء کو بلائنڈلی فالو کر رہے تو آپ یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہی چل رہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے اپنے علماء کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ایسی چیز میں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، ہر ایک چیز میں نہیں۔ ہم لوگ کسی بھی کوئی بھی فیلڈ میں جو ہے یہ تقلید کا کانسیپٹ نہیں ہے جو ریلیجن کے کانسیپٹ میں ہے، اور کوئی بھی فیلڈ میں یہ
رول نہیں چلتا کیونکہ پچھلے کے لوگوں نے جو بات کہہ دی لہٰذا وہی چلے گی. نہیں، ہر فیلڈ آف نالج میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کو انالائز کیا جاتا ہے، ان میں سے جو غلطیاں ہیں انہیں نکال دی جاتی، جو اچھی باتیں وہ مان لی جاتی ہے. یہ انفارچونیٹلی صرف ریلیجن میں ہے، ریلیجیس نالج میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ پچھلوں کی بات کو ویسے ہی مانتے ہو جیسے قرآن و سنت کو مان رہے ہو. بھائی پچھلے بھی غلطی، سلف بھی ہمارے غلطی کر سکتے ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ ہی ان کا درجہ اللہ اور رسول کے برابر ہے. تو ان کا درجہ جب اللہ اور رسول کے برابر ہے نہیں تو ان کی ہر بات کو ماننا ہم لوگوں پر کیسے واجب ہو گئی ہے؟ تب تو ہر کوئی اپنے ہی سلف کو مان رہا ہے نا. آپ دیکھیے شیعہ اپنے اماموں کو مان رہا ہے، سنی اپنے سلف کو مان رہا ہے، اس میں بھی اندر جاؤ گے دیوبندی اپنے کو مان رہا ہے، بریلوی اپنے کو مان رہا ہے، اہل حدیث اپنے کو مان رہا ہے. تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا توحید اور من کی منافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جو ہے ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کر رہے ہو تو شرک ہے. لیکن آپ خود بول رہے ہو کہ آپ کو 4 امام میں ماننا پڑے گا، آپ کو 12 امام میں ماننا پڑے گا، آپ کو بزرگان دین میں ماننا پڑے گا، تو یہ شرک نہیں ہے. جب پھر توحید کا مطلب ہوا، پھر ایک کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہمیں سب کی بات ماننی ہے تو پھر توحید کا مطلب کیا؟ تب تو ٹرینٹی بھی صحیح ہو گیا. بھائی وہ لوگ بھی بیچارے لوگ کی کیا غلطی ہے؟ وہ لوگ بھی تو اپنی علماء کی بات مان رہے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی علماء کی بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں. تو وہ کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ تو آپ کو جو بھی آرگیومنٹ ملتا ہے اس کے میرٹ پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. اس طرح نہیں کہ وہ ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے، اور یہ تو پورا قرآن کے اگینسٹ ہے. قرآن تو یہ علماء پرستی اور بزرگ پرستی کو تو انڈورس ہی نہیں کرتا. سب سے زیادہ اگر کوئی اس کے خلاف بولا ہے تو وہ خود قرآن شریف ہے. اور یہی ریزن ہے آج ہم لوگ کی ڈاؤن فال کا، کہ ہم لوگ نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ.